ارشاد ہوا ادعو الی سبیل ربک، حبیب اپنے اللہ اور اپنے رب کے راستے کی طرف انسانوں کو بلاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی بحث کے لیے آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ جو زمانے کی گردش ہے نا اور زمانے کا تسلسل، یہ موسم بناتا ہے، بے شک موسم آتے ہیں موسم جاتے ہیں، بے شک، یہ دن اور رات کی آمد و رفت، یہ زمانے کو ایک معین مقدار کے ساتھ تقسیم کرتی ہے روشنی میں اور اندھیرے میں۔ یہ جو صورتحال ہے کہ زمانہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے بے شک، اور ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو زمانہ ہے نا، جب اسے جمع کرو تو وہ تاریخ بنتی ہے۔ تاریخ الگ سے کوئی شے نہیں ہے، زمانے کے ایک مخصوص زمانے کے اجتماع کا نام تاریخ ہے۔ اچھا اب ذرا سوچنا اور میرے ساتھ ساتھ سوچتے چلنا کہ ہم جو اس دنیا میں آتے ہیں، اس زمانے کے چکر میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی قافلے اس دنیا میں آتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے۔ کسی کی طاقت ہے کہ اگر آ جائے تو واپس جانے سے انکار کر دے، کسی کی طاقت ہے نہیں ہے نا؟ اچھا بھائی، اگر آ جائے تو واپس جانے سے انکار نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں آیا ہے تو اصرار نہیں کر سکتا کہ ہمیں بھیج۔ یہ دونوں کام ناممکن ہیں۔ تو قافلے آ رہے ہیں، اس زمین سے اٹھتے ہیں، اس زمین پہ رہتے ہیں اور اسی زمین کی تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ جب قافلے آ رہے ہیں اور قافلے جا رہے ہیں تو پوری انسانیت سفر میں ہے یا نہیں؟ بھائی لوگ آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں کسی اور مقام پر۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک جملہ کہا، والقمر، سورہ یاسین میں ہے، قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کی منزلیں معین کر دی ہیں، ہے نا؟ نکلتا ہے بہت باریک سا، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہوتا 14ویں کو مکمل ہو جاتا ہے، اور سنو گے اس کا گھٹنا شروع ہوتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح واپس پہنچ کر فضاؤں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو آیا، پلا، بڑھا، جوان ہوا، پھر دھیرے دھیرے وہ چاند ہر مہینے کا بوڑھا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور اب دوسرے مہینے میں نیا چاند نکلے گا۔ تو جو چاند کی صورتحال ہے، پورے انسانی قافلے کی صورتحال، یہ میسج پہنچ رہا نا، پورے انسانی قافلے کی صورتحال یہی ہے کہ آیا، پلا، بڑھا، جوان ہوا، پھر گھٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ چلا گیا۔ اچھا تو پوری انسانیت سفر میں ہے، آ کے رک جاؤ ممکن نہیں ہے، بھیجے نہ آؤ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جو آ رہے ہو اور جا رہے ہو، سفر ہے یا نہیں؟ بھائی جب سفر میں ہو، پوری انسانیت سفر میں ہے، تو اسے راستہ چاہیے یا نہیں؟ سفر کے لیے راستہ درکار ہے یا نہیں؟ اب تم سے بہتر کون سمجھے گا کہ ایک وہ راستہ ہے جو سرکار اپنے منصوبے کے تحت بناتی ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو چلتے چلتے بن جایا کرتا ہے۔ اب یہ دو قسم کے راستے ہو گئے یا نہیں؟ حکومت اپنے منصوبے کے تحت بنائے وہ سرکاری راستہ ہوگا، اور جو لوگوں کی آمد و رفت سے بن جائے وہ عوامی راستہ ہے۔ توجہ، اسی بات کو پروردگار نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، چھٹا سورہ ہے، 153 آیت، ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ دیکھو ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو، وَأَنَّ هَذَا، اور یہ صِرَاطِی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا ہے، راستہ سیدھا ہے، راستہ دکھلانے والا کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ فَاتَّبِعُوهُ، دیکھو میرے راستے پہ چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں کی طرف نہ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے
تو دوسروں کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اور تم پھر کبھی واپس نہیں آؤ گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. تو اب توجہ رہے، راستہ اللہ کا، توجہ، راستہ اللہ کا. اور اسی راستے پر ذرا سی وضاحت کی سورہ یاسین میں، الم اعہد علیکم، 36واں سورہ قرآن کا، الم اعہد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. ان اعبدونی، بس میری عبادت کرو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکری ہے، عبادت کرو یہی میرا سیدھا راستہ ہے. تو اللہ کا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر انسانوں کو چلنا ہے، اور نبی کو حکم دیا گیا اسی راستے کی ہدایت کرو. حبیب اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، راستہ اللہ کا ہے، عبادت اللہ کا راستہ ہے، تم اسی راستے میں چلو، دوسرے راستوں پہ نہ جانا. تو اس کی بات تو طے ہوگی نا. مالک راستہ نظر کیسے آئے؟ اچھا بھائی آپ اجازت دیں کہ میں راستے کو اپنی کوہنی سے دیکھ لوں. میرا یہ گھٹنا ہے، اب راستہ تو دیکھنا ہے نا، راستے کی طرف جانا بھی ہے، تو جب دیکھوں گا جبھی تو جاؤں گا راستے کی طرف. تو میں اپنے گھٹنے سے راستے کو دیکھ لوں. کہنے لگے آپ پاگل ہو گئے. اچھا بھائی تو گھٹنے سے نہیں دیکھ سکتے؟ کہا نہیں. اچھا کوہنی سے؟ کہا نہیں. بھائی کس سے دیکھیں گے؟ کہا کہ بھائی آنکھ سے دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ میں نور ہے، آنکھ میں نور ہے. بھائی توجہ ہے، آنکھ میں نور ہے، اس لیے گھٹنا نہیں دیکھے گا راستے کو، آنکھ دیکھے گی. تو دیکھنے، بھائی توجہ رہے، دیکھنے والے کے پاس ایک نور کا ہونا ضروری ہے. راستے پہ جانے کے لیے آنکھ نہ ہو راستہ نظر نہیں آئے گا. تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جو راستہ دیکھے وہ نور ہو، جو راستہ دکھ رہا ہے کیا وہ نور نہیں ہوگا؟ بہت سامنے کی بات ہے بھائی. اسی لیے تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک قرآن ہے. کہنے لگا سورہ نحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا، یہ کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہے، راستہ دکھلانے والا آئے، یہ کوئی بالکل انوکھی بات نہیں ہے. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، كُلِّ أُمَّةٍ، توجہ رکھنا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، کل ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اب راستہ بتلایا ان رسولوں کے ذریعے، اللہ کی عبادت کرو، نفس کی سرکشی سے پرہیز کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، كُلِّ أُمَّةٍ، یہ کل کا لفظ ذہن میں رہے، كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. تو جب ہم نے رسول بھیجے نا، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر بستی میں ہم نے رسول بھیجے. جب رسول بھیجے تو ان کے بھیجنے پر دو ریئیکشنز ہوئے، دو رد عمل ہوئے. منہم من هدى اللہ، کچھ وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ، کچھ وہ تھے جو گمراہ ہو گئے، ہدایت کی نسبت دی اپنی طرف. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہدایت کی نسبت دی اپنی طرف کہ ہدایت ہم کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ گمراہ ہو گئے. تو اب گمراہ کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے. بس توجہ رکھنا. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. جاؤ اس زمین کو کھودو، اس زمین پہ سفر کرو، اس زمین کے آثار قدیمہ دیکھو، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیسی کیسی حکومتیں ہم نے توڑ دیں، کیسی کیسی سلطنتیں ہم نے تہو برباد کر دیں، اور تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. تو ہم نے ہر قوم میں توجہ رہے، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے. اور اب پیغمبر اکرم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ رات 13واں سورہ قرآن کا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. انما انت منذر، حبیب تیرے جیسا کوئی نذیر نہیں آیا، جیسے تم ہو ویسا کوئی اور نہیں. کل کی گفتگو وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی معین کیا ہے. 13واں سورہ قرآن کا. ابھی لاؤ تمہیں دکھلا بھی دوں تمہیں، اس لیے کہ اس آئے مبارکہ سے کام لینا چاہ رہا ہوں. انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. لِكُلِّ قَوْمٍ، وہاں کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ
ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ لکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی معین کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کل کو کوئی توڑ سکتا ہے دنیا کا آدمی؟ آپ سے پوچھنا چاہوں یہ کل کہیں ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا بھائی؟ میں نے کبھی، بہت پرانی بات ہو گئی، ایک دن کسی مجلس میں بڑا اجتماع تھا تمہارے شہر میں نے یہ کہا تھا کہ کل سامعین آ گئے. یہ میں نے مثال دی تھی، کل مجلس کے کل سامعین آ گئے. اگر میں یہ جملہ یہ مثال میں کہہ رہا ہوں سنجیدگی سے کہہ دوں یہ جھوٹ ہے. میں مثالاً کہہ رہا ہوں سنجیدگی سے یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ مجھے کل سامعین کا تو پتہ بھی نہیں. تو کل وہ کہے جو کل کو جانتا ہو. بھائی کل وہ کہے گا نا جو کل پہ قادر ہو. علی کل شیء، علی کل شیء قدیر، جو کل پہ قادر ہو اسی کو حق ہے کل کہنے کا. تو کوئی اور کل نہیں کہہ سکتا. یا میرا اللہ کہے کل یا میرا نبی کہے کل. بھائی میں نے کہا اللہ کہے کل یقیناً کلیہ ہے، اور میرا نبی کہے وما ینطق عن الہوی، پڑھے لکھے مجمع میں بات ہو رہی ہے، وہ بھی خواہش نفس کے مطابق تو بولتا نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. تو بس دو کل ایسے ہیں جن پر مجھے اعتبار ہے. اللہ کہے کل تو پھر کل، اور اس کا نبی کہے کل. بات ہو گئی. کہنے لگا قرآن میں وجعلنا من الماء کل شیء حی، کل ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر شے کو ہم نے پانی سے حیات دی ہے. ٹوٹ نہیں سکتا چونکہ اللہ نے کہہ دیا کل ہے نا. اچھا بھائی کون سا سننے والا ایسا ہے جس کے پاس آیت محفوظ نہ ہو ذہن میں؟ کل نفس، کوئی بچ نہیں سکتا کتنی بھی لمبی عمر کیوں نہ ہو، بچے گا نہیں، اس لیے کچھ نے کہہ دیا کل. اب یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا یہ دونوں آیتیں. کہنے لگا قرآن مجید میں کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ جو ایک زبان کے لوگ ہیں، ایک قبیلے کے لوگ ہیں، ایک قوم کے لوگ ہیں، یہ آپس میں بہت خوش رہتے ہیں. دوسری قوم کو تم برداشت کر لو یہ اچھی بات ہے، لیکن تم میں مکس اپ ہو جاؤ یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ جیسے قرآن نے کہہ دیا کل حزب بما لدیہم فرحون. تو قرآن جہاں کہہ دے کل وہاں کل بن گیا. اس پہ تو اعتراض نہیں کرو گے نا؟ اب آئے واپس چلو. اور یہی تو مجھے لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. بھائی بہت توجہ رکھنا. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو جب تک اس دنیا میں ایک بھی قوم زندہ ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. مالک کیسے پتا چلا ہے کہ وہ ہادی ہے کون؟ کہا پھر قرآن پڑھو. یوم ندعو کل اناس، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن کل اناس، ایک ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ جانا ہے امام کے ساتھ، اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو کل اناس. اب وہ ذہن میں محفوظ ہے نا بھائی؟ توجہ رہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورہ رات. اور اب یہ سورہ بنی اسرائیل نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کا دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب امام کے ساتھ جانا ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں جانا. تو جو ہادی ہے وہی امام ہے. کیا تک ایک آیت میں نے پڑھی ہادی کی، دوسری آیت پڑھی امام کی. جو ہادی ہے وہی امام ہے. اب کیسے پتا چلائیں کہ اس امام کی صفت کیا ہے؟ اب دیکھو بھائی ایک آیت سنتے جاؤ. وَكُلَّ شَيْءٍ، جمع کہیں گیا نا وہ آیت تو پڑھنی نہیں تھی. اس کے بولنے سے پہلے بہت احتیاط کرنی چاہیے ہے نا. وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ کتابا، ہم نے ہر شے لکھ دی کتاب میں. بہت توجہ رہے. کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر شے لکھ دی کتاب میں. اور اب پڑھو اس آیت کو وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ فی امام مبین. تو اب سمجھ میں آیا امام ہے کون؟
جیسی کتاب ویسا امام، جیسا امام ویسی کتاب. تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو قابو میں لے لیا امام مبین کے. بے شک بڑی مشکل سے میں نے یہ ترجمہ کیا، اس لیے کہ ایسا کا ترجمہ آسان نہیں ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کا کنٹرول میں نے امام مبین کو دے دیا. اچھا أحْصَيْنَاهُ میں نے دیا ہے، آیت ہے قرآن کی، میں نے دیا کنٹرول، میں نے دیا ہے. تو اب پہچاننا کہ اچھا امام کون ہے، امام مبین کون ہے، پہچاننا. جسے ہم دیں وہ امام مبین، جو زبردستی کھینچتا پھرے. تو اب اللہ نے اگر کہہ دیا کل شیء، تو کوئی شے سے باہر ہے نہیں ہے نا. ہر شے کا کنٹرول میں نے امام کو دے دیا. تو کیا خیال ہے؟ فقط زندگی کا کنٹرول دیا. بھائی آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ فقط زندگی کا کنٹرول دیا، موت کا نہیں؟ بھائی جب ہر شے کا کنٹرول دے دیا تو زندگی میں بھی کنٹرول ہے، موت کا بھی کنٹرول ہے. اور آج سے یہ گفتگو نہ کیجیے گا کہ زندہ کیسے ہے، کنٹرول میں ہے زندگی اس کے کنٹرول میں ہے. تب اللہ کا کل سمجھ میں آ گیا کہ اگر اللہ جہاں بھی اللہ کل کہہ دے، پوری دنیا مل کر اس کل کو توڑ نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو وما ینطق عن الہویٰ، اگر رسول کی زبان سے کل نکل جائے تو ساری دنیا مل کر رسول کے کل کو توڑ نہیں سکتی. بھائی بالوں کے خیمے میں خندق کے میدان میں میرا رسول بیٹھا ہوا ہے. من لہو ہے کوئی اس کافر کے مقابلے پہ جانے والا. واقعہ تو بیان ہی نہیں کروں گا. بھائی یاد ہے نا جب اس نے چیلنج کیا تھا، کیا فرمانے لگے؟ من لہو ہے کوئی اس کافر کے مقابلے پہ جانے والا. بس توجہ رکھنا، خاموش کا انما علی رؤوسہم الطیر. اتنے خاموش تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مورخین نے جو جملہ لکھا ہے اس جملے کو میں نقل کیا، مورخ طبری نے لکھا ہے خصوصیت کے ساتھ. اسے ریپیٹ کیا ہے بعد میں بعد کے مورخین نے، لیکن سب سے پہلے طبری نے یہ جملہ لکھا کہ اتنے خاموش بیٹھے تھے. رسول کا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا، ایسے خاموش بیٹھے تھے سر کو جھکائے ہوئے. انما علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. مطلب کیا ہوا کہ بھائی چپ چاپ بیٹھے رہو ورنہ سر ہی لگا تو پرندہ ہو جائے گا. اتنی احتیاط سے تشریف فرماتے سارے حضرات. تو ٹھیک ہے تشریف فرماتے. اس نے پھر چیلنج کیا. واقعہ نہیں بیان کروں گا میں تو ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. پھر پوچھا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا. اچھا بیٹھے ہوئے سارے لوگ بڑے جلیل القدر تھے، شمع رسالت کے پروانی، بڑے معتبر لوگ. ٹھیک ہے نہیں بولے کوئی صاحب. وہ اٹھا جو شیرہ کی دعوت میں اٹھا، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں. اب بیٹھ جاؤ. توجہ رہے. اب تیسری مرتبہ پیغمبر نے کہا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا، فلہ الولایۃ بعدی، اگر کوئی اس کے مقابلے پہ جائے گا تو اسے میں اپنے بعد اپنی جانشینی دوں گا. کیا خیال ہے آپ کا اس جملے کو متعلق؟ پوری پالیسی ہے رسول کی کہ ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا. اگر گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بعد کی جانشینی اس جانے والے کو دے دوں گا. یہی ہے نا. اب اس میں دو باتیں تو رسول نے کہہ دی. پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ اسے جانشین بناؤں گا. دوسری بات یہ کہہ دی کہ وہ بچے گا. کتنی باریک بات تھی، وہ بچے گا. بھائی جب جانشین بناؤں گا. تو اب یہ تو ایمان بالرسالت کی بات ہے. کس کو کتنا قول رسول پر ایمان ہے. اس کی ہمت بڑھ گئی، بار بار چیلنج کر رہا ہے. کوئی مسلمانوں کی طرف سے اٹھ کے نہیں جا رہا، جبکہ لوگ بھی موجود ہیں. تو ایک مرتبہ وہ
گھوڑے کو عبور کر کے خندق کے ادھر آیا اور آنے کے بعد رسول کے خیمے پر نیزہ مارا، نیزہ مار کے اسے چاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول جس خیمے میں تشریف فرمائے اس کو پھاڑ دیا اور نیزے کی نوک سے ہٹایا پردے کو اور کہا کیا بات ہے، بات کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کو نعوذ باللہ اس کا گستاخانہ جملہ نقل نہیں کروں گا، پیغمبر اکرم سے کہنے لگا ان کا نام لے کر کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم بھی نہیں آتے، تمہارا کوئی ساتھی آ جائے وہ بھی نہیں آتا، تو تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مر جاؤ تو شہید ہو، مار دو آدھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہیں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب رسول اکرم کو انکا لعلی خلق عظیم، یہ رسول صاحب اخلاق عظیم، اخلاق عظیم کا مالک۔ مرتبہ مجمع کو جلال کے عالم میں میرے نبی نے دیکھا اور کہنے لگے من لحاظ القلب، ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والے؟ یہ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ زبان مبارک رسول سے یہ جملہ نہ لکھا ہوتا تو میں ممبر پہ ترجمہ بھی نہ کرتا، لیکن اب میرے رسول نے کہہ دیا ہے تو ترجمہ تو کروں گا۔ من لحاظ القلب، ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ یا رسول اللہ آپ کی اتنی پاک زبان، اتنی پاک زبان اور اتنے نجس جانور کا تذکرہ، بس کہنے لگے کہ یہی تو سکھلانا تھا، جب تک دور سے حملہ کرو گے انسان سمجھوں گا، اور اگر خانے رسالت پہ حملہ کر دیا ہے کوئی اس نجس جانور کے مقابلے میں جانے والا؟ تیسری مرتبہ بھی وہی اٹھا، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں؟ کا قریب آؤ، امامہ رکھا، آبا اڑائی، تلوار حمائل کی اور چلے۔ جب چلے تو وہ دعا بھی نہیں سناؤں گا جو دعا میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے خندق کے میدان میں۔ جب پہلا قدم علی کا نکلا اور دوسرا قدم انہوں نے خیمے کے باہر رکھا تو اب میرا نبی بولا برز الایمان کلہ، وہ اللہ کا کل تھا، یہ میرے نبی کا کل ہے۔ برز الایمان کلہ، کلہ، نہ اللہ کا کل ٹوٹ سکتا ہے نہ میرے نبی کا کل ٹوٹ سکتا ہے۔ برز الایمان کلہ، پورا ایمان میدان میں گیا، اور یہ دائیں بائیں ہے کون؟ وہ اللہ کا کل، یہ میرے نبی کا کل۔ اچھا بھائی اب ایک مرتبہ کل نہیں ہے، برز الایمان کلہ، پورا ایمان گیا، ٹھیک ہے نا؟ کدھر گیا بھائی؟ روایت تو یاد ہوگی نا میرے ساتھ والوں؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ اب میری آج تک سمجھ میں نہ آیا بھائی علی تو ہے پورا ایمان، لیکن اب جو علی کے حوالے سے آئے گا اس کا ایمان رسول کو قبول ہے۔ لیکن ایک جملہ تو ہدیہ کر دوں اپنے سننے والوں کو اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان دوستوں کو۔ اچھا بھائی تو اب علی ہے اس میدان میں کل ایمان، اور وہ کون ہے؟ مشرک، کل کفر۔ بس کل ایمان علی سمجھ میں آتے ہیں لیکن وہ کل کفر سمجھ میں نہیں آتا۔ کافر ہے، بہادر ہے، کافروں کی طرف سے مشرکوں کی طرف سے جنگ لڑنے آیا ہے، لیکن کل کفر تو نہیں ہے۔ اگر اس لقب کا دنیا میں کوئی بھی مستحق ہے تو وہ ابلیس ہے، کل کفر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رسول اللہ نے کیا کہہ دیا؟ یا رسول اللہ علی ہے کل ایمان، آپ فرمانے وہ کہاں سے کل کفر ہو گئی؟ یہاں بھی میں کلیہ دے رہا ہوں کہ یہ ہے کل ایمان، اب اس کے مقابلے پر جب آئے اور جہاں یہ رسول کا کل، وہ اللہ کا کل، ٹھیک ہے نا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو کہنے لگے کیا ٹھیک ہے یہ امام مبین سے بھی مراد قرآن ہی ہے، تو کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس سے مراد قرآن ہے۔ اور اگر تم اخبارات دیکھتے ہو نا تو آج کل آ بھی یہ رہا ہے، یہ کہ امام مبین سے مراد بھی قرآن ہی ہے، کہیں کتاب کہہ دیا کہیں امام مبین کہہ دیا۔ اور اس کے بعد جان تو کہا کیا؟ میں تو کہا کیا گیا اس پر بات کرتا ہوں، کہا کس نے میرا موضوع نہیں۔ کہنے لگے امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں نہیں ہے،
लिखा है, पढ़ा करो तो तुम्हें अंदाजा होगा। अच्छा आज तो लिख ही दिया, आज तो मुराद यानी इस हफ्ते में तो लिख ही दिया, बुजुर्ग भी यही लिखते चले आते। भाई अगर वो तसव्वुर उन्हें मिल गया होता तो जमा होकर बैठने की जरूरत क्या थी? नहीं मिला। भाई जरूरी तो नहीं है कि तलाक के बाद हर वो चीज जो तुम चाहते हो वो मिल ही जाए। तो अब एक पुरानी दास्तान की तरफ तुम्हें ले चल रहा हूँ, अब ज़्यादा सर्वे करने कि क्या वाकई कहने लगे जानते हो कि कुरान में कहीं नहीं लिखा, चैलेंज है हमारे बाद उलमा का, ये चैलेंज है कि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि इमामत जो है वो रहेगी और क़यामत से मुत्तसिल होगी, नहीं है कुरान में। अच्छा वाक़या ये है कि अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें कुरान में नजर नहीं आएगा। बड़ी मशहूर आयत है, हर सुनने वाले के ज़हन में महफूज है और उसी आयत से इस्तेदलाल करना चाह रहा हूँ। वाक़या ये है कि कुरान में इमामत का कोई तसव्वुर वाज़ेह, तुम्हें वाज़ेह का लफ्ज़ था, वाज़ेह तसव्वुर कुरान में नहीं। अच्छा तो अब मुझे एक जगह तो मिला, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, बड़ी मशहूर आयत है, फ़अतम्महुन्ना, और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने कुछ कलिमात में इब्राहीम का इम्तिहान लिया। फ़अतम्महुन्ना, और इब्राहीम 100% कामयाब हुआ। ये मैंने तर्जुमा किया है, ये तर्जुमा क्या है इत्माम का, अतम्महुन्ना 100% इब्राहीम कामयाब हुआ। तो अब जब इम्तिहान में कामयाब हो गया तो अल्लाह ने क्या कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम मैं तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना रहा। ये इमामन लिन्नास हैं। बनी इसराइल में कुछ पैगंबरों को इमामत दी गई, लेकिन वो इमामन ले बनी इसराइल। सूरह सिजदा में भी आयत है, सूरह कसस में भी आयत है, मुमकिन है सूरह अंबिया में भी मिल जाए। तो अब ये है लिन्नास इमामा, इमामत लिन्नास, पूरी इंसानियत का इमाम बनाया। ठीक, इब्राहीम खुश हुए या नहीं हुए? अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, खुश हुए? कैसे पता चला कि खुश हुए? किसी की बात दलील नहीं है भाई। मैं तो अगर कुरान में नौज़ुबिल्लाह तर्जुमे में इजाफा कर दूं तो समझाने के लिए होगा ना। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम हमने तुम्हें इंसानियत का इमाम बना दिया। अब मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ इब्राहीम खुश हुए। अगर खुश न हुए होते तो अपनी औलाद के लिए दुआ न मांगते। यही तो मेरा मिशन है कि कुरान मजीद कुछ कहता है और कुछ हमारी समझ पे छोड़ देता है। तो इब्राहीम खुश हो गए ना जब इब्राहीम को आराम से सुनना, इब्राहीम को इमाम बनाया तो इब्राहीम खुश हुए। अच्छा मैं होता तो मैं परेशान हो जाता, मैं होता ही हूँ नहीं फर्ज मुहाल अर्ज कर रहा हूँ, मैं परेशान हो जाता कि अब इब्राहीम के अहद का बादशाह कौन है? नमरूद, सबको मालूम है नमरूद, यानी ब्यूरोक्रेसी नमरूद के पास, इंतजामिया नमरूद के पास, नमरूद के पास, अदलिया तो थी ही नमरूद के पास। ये जुमला किसी और मानी में नहीं है भाई। अदलिया अगर नमरूद के पास न होती तो इब्राहीम को आग में फेंकवाने का फैसला कौन करता? तो सभी अच्छा अब मैं क्या करूं, ब्यूरोक्रेसी थी ना नमरूद की। अच्छा तो पुलिस भी नमरूद की। अच्छा फौज तो होती है बादशाह की, फौज भी नमरूद की है या नहीं? लश्कर नमरूद के पास, फौजें नमरूद के पास, तख्त हुकूमत का नमरूद के पास, सारे खजाने नमरूद के पास है ना। पर इनको क्या दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? तुम्हें इमाम बना दिया और इब्राहीम खुश भी है बहुत। तो आज इब्राहीम का फतवा समझ में आ गया कि हुकूमत और है, इमामत हुकूमत और है, इमामत और है। वरना इब्राहीम खुश न होते। काला व मिन ज़ुर्रियती, का परवरदिगार ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में जाएगी, ताकि हाँ जाएगी। अब कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। उसमें कुरान ने तो ये कहा कि ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, हम जालिमों को ये अहद नहीं देंगे। मैंने बामुहावरा तर्जुमा किया, जनाब मौलाना तशरीफ फरमा रहे, मुझसे पूछिए मैंने डंडी की नमाज देता थी मेरी। ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा अहद इमामत जालिमों तक नहीं जाएगा। बहुत तवज्जो है।
یعنی امامت ہم دیتے ہیں، ظالم کچھ چھینتا نہیں ہے۔ اب فیصلہ کرو، آیت پڑھی ہے میں نے قرآن کی، فیصلہ کرو اب ذریت میں امامت گئی یا نہیں گئی؟ گئی نا؟ اچھا آپ روکیں گے اسے؟ کوئی نہیں روک سکتا نا۔ دیا کس نے؟ اور مانگی ہے ابراہیم نے ذریت کے لیے، خالہ ومن ذریتی، مالک میری اولاد کو بھی دے دے۔ تو اب کبھی کبھی خدشہ ہوتا ہے ذہن میں، اور اگر میں سوچ رہا تو تم بھی سوچو۔ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا پوری انسانیت کا، مالک میری اولاد کو بھی بنا دے، ذریت کا لفظ میری ذریت کو بھی بنا دے۔ تو جب تمہیں امامت مل گئی تو خود دے دو بھائی، اب تمہاری ملکیت میں آ گئی نا امامت، تو خود اولاد کو دے دو۔ اب سفارش تو کر سکتا ہوں لیکن امام بنا نہیں سکتا، تو جو کام ابراہیم جیسا نبی نہ کر سکے وہ آپ کیسے کرنے لگے؟ تو اللہ نے ابراہیم کی ذریت کو امامت دی، آیت ہے نا قرآن کی۔ اگر چیلنج کرنا ہے بھائی مجھے ابھی چیلنج کر دو، میں بیٹھا ہوں، آیت ہے قرآن کی کہ اللہ نے ایک عہدہ دیا امامت کا ابراہیم کو بھی اور ابراہیم کی ذریت کو بھی۔ اور اب سورہ عنکبوت 29واں سورہ ہے قرآن کا، اور سورہ کی 27ویں آیت، کوٹیشن اس لیے دیا کہ میری بات کو اعتبار میں کرنا، جا کے دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے پروردگار نے کہا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت دے دی، کتاب دے دی۔ تو اب مجھے دو چیزیں نظر آئیں ابراہیم کی ذریت میں، ایک نبوت، دوسرے امامت۔ تو بھائی آپ کتنے عہدے گئے ابراہیم کی ذریت میں؟ دو۔ پہلا عہدہ نبوت، دوسرا عہدہ امامت، طے ہو گئی بات۔ اور ایک آیت سورہ بقر کی، دوسری آیت سورہ عنکبوت کی۔ اب کوئی روک سکتا ہے ان عہدوں کو؟ امامت روک سکتے ہیں؟ بھائی اللہ روکے تو روکے، اچھا نبوت روک سکتے ہو؟ تو اب قیامت تک یہ دونوں عہدے جائیں گے ابراہیم کی ذریت میں، طے ہو گئی بات۔ قیامت تک کوئی نہ نبوت کو روک سکتا ہے نہ امامت کو روک سکتا ہے۔ اور اب ایک دن 35واں سورہ سورہ احزاب، اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے محمد پہ نبوت ختم کر دی، تو دو عہدوں میں سے ایک تو ختم ہو گیا، اب ختم امامت کی آیت تم دیکھ رہے اب بھی امامت کی آیت نظر نہیں آتی، واضح تصور نہیں ہے بھائی، اس سے زیادہ باتیں تصورات چاہتے کیا؟ اور اسی کو کہا میرے نبی نے، جاؤ دیکھو صحیح کتابوں میں اور مسند حدیث کی کتابوں میں، دو مختلف طریقوں سے روایت پڑھ رہا ہوں، اور صحاح ستہ میں بھی یہ روایت ہے، موجود ہے، لفظوں کے اختلاف کے ساتھ۔ بس توجہ رہے، خلفائی اثنا عشر، میرے خلفاء 12 ہوں گے۔ سنو بھائی کیا کہا؟ میرے خلفاء اثنا عشر 12 ہوں گے۔ تو کس کے خلفاء؟ رسول کے خلفائی۔ اور ایک اور بھی روایت ہے جو ائمتی سے بھی آئی ہے کہ میرے بعد امام 12 ہوں گے، اور بہت ہے بکثرت، میں نے اس موضوع پہ کتاب بھی لکھی اور چھپی ہوئی ہے 10 سال 5 سال پہلے میں لکھی کہ کہاں کہاں علماء اسلام نے 12 اماموں کو مینشن کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے خلفائے اثنا عشر۔ اچھا بھائی تو میرے خلیفہ کتنے ہوں گے؟ 12 صحیح ہو گئی بات۔ اچھا تو میں نے تو روایت پڑھ دی میرے خلیفہ 12 ہوں گے، ہے نا بھائی؟ کس کے خلیفہ؟ رسول کے خلفائی، میرے خلیفہ 12 ہوں گے، کس کے خلیفہ؟ رسول کے۔ اچھا تو خلیفہ ہیں رسول کے بنائیں گے آپ؟ بھائی 12 ہوں گے میرے خلفاء، میں نے تاریخ میں پڑھا اور سر آنکھوں پر خلفائے راشدین 4، 12 نہیں۔ اچھا اور آگے بڑھا میں، خلفائے بنی امیہ 28، پھر اور آگے بڑھا خلفائے بنی عباس 37۔ اچھا بھائی اب مان لو اتحاد بین المسلمین کے تحت حاضر امام 49۔ اچھا بھائی داعیان مطلق بمبئی والے 52۔
تو 12 کا ادب سوائے ہمارے فرقے کے کہیں اور پورا نہیں ہوتا. دین دے دیا, شریعت دے دی, اب یہ 12 کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے جملے کو یاد رکھنا اور قیامت تک کے لیے یاد رکھنا کہ پروردگار محمد رسول اللہ دین لائے, کتاب لائے, شریعت لائے, اپنی سنت بھی بنا دی. ٹھیک ہے نا. اب یہ میں آخر کلام میں جملہ کہہ رہا ہوں, سنت بنائی, میرے نبی نے حلال دیا, میرے نبی نے حرام دیا, صرف قرآن والا نہیں, اپنے کردار سے حلال و حرام بنایا. میری بات پہ اعتبار نہ کرنا, جاؤ سورہ اعراف کی آیت دیکھ لینا, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. یحل لہم الطیبات, میرا نبی حلال کرے گا پاکیزہ چیزوں کو, خود حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا, خود کرے گا. اللہ کا حلال و حرام فقط وہ بیان نہیں کرے گا, بلکہ اپنی طرف سے بھی کچھ چیزوں کو حلال کرے گا, اپنی طرف سے بھی کچھ چیزوں کو حرام کرے گا. یعنی حلال و حرام کا حق دے دیا ہے محمد کو, کہ محمد انبیاء میں وہ تنہا ہے کہ قدم رکھتا جائے راستہ بنتا جائے. تو اب قرآن میں تو امکان نہیں ہے کہ کوئی تحریف کر دے, لیکن جب رسول کی سنت آئے گی, رسول کا حلال و حرام آئے گا, تو اس میں خطرہ تو ہے نا کہ لوگ اس میں ڈنڈی مار دیں. تم سے بہتر کون جانے گا. میرے نبی کی ایک روایت ذہن میں آ گئی, کسورا علی الکذابہ, نبی کا قول ہے کہ آج کل لوگ بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہو گئے ہیں جو روایتیں گڑھ کے میری طرف چپکا دیتے ہیں. ہم سمجھے تھے کہ اس دور کے سارے ہی مقدس ہیں. یعنی ہم تو یہی سمجھے تھے سارے متقی سارے پرہیزگار, نہیں, رسول پر مارے. اور ہر محدث نے اس روایت کو نقل کیا ہے, کسی ایک فرقے کی روایت نہیں ہے, سب مانتے ہیں. میرے نبی کا کہ جھوٹے جو مجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اب میری طرف سے روایتیں گڑھ کے پیش کر رہے ہیں, کسورا بہت ہو گئی ہیں. تو اگر وہ جھوٹے رہ جاتے تو میرے نبی کی سنت خراب ہو جاتی یا نہیں؟ اب دو چیزیں ہیں میرے پاس, پاکستان کا قانون, کتاب خدا, سنت رسول. دو چیزیں, خدا کی کتاب, رسول کی سنت. یہی ہے آپ کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے. تو کتاب خدا میں تحریف کا تو امکان نہیں ہے, اور وہ کذابہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنت میں تحریف کرتے ہیں. سنت کے معنی سیرت. اب میں نے جب داؤد علیہ السلام کی سیرت پڑھی, ان کی کتاب ظہور آج پائی جاتی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں ظہور, اردو میں ترجمہ اس کا موجود ہے. ظہور اور ہے, اللہ سے مناجات, تقویٰ, طہارت, مغفرت, ظہور عجیب کتاب ہے. اور یاران طریقت نے جب حضرت داؤد کی سیرت لکھی تو لکھ دیا کہ انہیں ایک خاتون پسند آ گئی, اس کے شوہر کو جنگ میں مروا دیا, اس سے شادی کر دی. زبور اور سیرت داؤد بدل دی. عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل آج موجود ہے, مختلف ورژن موجود ہیں, پڑھ لینا. جانتے ہو عیسیٰ جو تھا نبی, جس کی کتاب انجیل کی تعریف کی ہے پروردگار نے کہ ہم نے انجیل اس کو اتاری. ٹھیک ہے نا. آپ یقین کیجئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ شراب پینے کا واقعہ موجود ہے, انجیل اور سیرت عیسیٰ. بہت توجہ رہے بھائی, یہ کنکلوژن ہے میری گفتگو کا. اگر میں حوالے دینے شروع کروں تو بہت دیر سے لگ جائے گی. تو دیکھو وید اور کرشن جی کی سیرت, اور اشاروں میں نے بات کہہ دی, میں نے وید بھی دیکھی ہے. تو وید اور کرشن کی سیرت اور, توریت اور موسیٰ اور, انجیل اور عیسیٰ اور, زبور اور داؤد کا کیریکٹر سیرت داؤد اور. تو یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب نبی چلا گیا تو نبی کی امت نے اس کے کیریکٹر کو مسخ کر کے رکھ دیا, سنت خراب کر دی. ایسا ہوا ہی نہیں ہوا, تبلیغ تمام ہو گئی, سنت خراب کر دی امت والوں نے. تو پروردگار یہ آخری نبی ہے اور اس کی سیرت آخری سیرت ہے, تو قرآن کو تو بچا لے گا, سیرت کا کیا ہوگا؟ آپ مت گھبراؤ, ایک بھیجوں گا سنت بنانے کے لیے, 12 بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے. تو اب علی کے 2 کام ہیں, یاد رکھنا میرے جملے کو.
اب علی کا کام سیرت بچانا تو ہے ہی بھائی، محمد بچیں گے جب تو سیرت بچے گی. تو علی کے دو کام ہیں، محمد رسول اللہ کو بھی بچائے، ان کی سیرت کو بھی بچائے. اب میں اس مرحلے فکر پہ آنے کے بعد کیسے بیان نہ کروں کہ جب مشرک آئے ہیں جنگ میں تو عزا کو لے کے آئے. عزا ایک بت ہے، عربوں کا مشہور بت ہے جس کا نام ہے عزا، اور لا کے انہوں نے میدان جنگ میں سامنے اپنی فوج کے سامنے رکھ دیا. ادھر مسلمان ہیں، ادھر مشرک، اور مشرک کے سامنے عزا رکھا ہوا ہے. بھائی سننا، اچھا بھائی تم نے بتوں کے نام سنے؟ خدا نہ کرے کہ سنو، بزرگ سنا کرتے تھے کیونکہ ان کے زمانے کا تھا. اب ہم تو توحید کے پیدا ہوئے تو ان کے مریں گے. تو اب لات ہے، بہت مشہور بت ہے. منات ہے، بہت مشہور بت ہے. عزا ایک مشہور بت ہے، اور وہ تبرک کے طور پہ لائے تھے، برکت کی دے گی کہ جہاں ہوگی اسے جنگ فتح ہو جائے گی. لا کر رکھ دیا اور ڈھول پیٹ پیٹ کر کہنے لگے ان لنا عزا ولا عزا لکم. مسلمانوں سنو، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اب یہ تو سارے بڑے عمدہ مسلمان، انہیں پسند نہیں آیا مشرکوں کا یہ طنز پسند نہیں آیا تو سن لیا. پھر آواز ڈھول پیٹا، آواز آئی ان لنا عزا ولا عزا لکم، میرے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. آئے یا رسول اللہ، یہ مشرک بہت بےہودگی کر رہے ہیں اور عزا کی طرف اشارہ کر کر کے کہنا ہے کہ ان لنا عزا ولا عزا لکم. تو اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو ہم جا کے جواب دے دیں. کہا بھائی آپ زحمت نہ فرمائیں، علی تم جاؤ. ہے تاریخ یہی ہے. یا رسول اللہ ہم نے کہا نہیں آپ تشریف، علی تم جاؤ. اچھا بریف نہیں کیا رسول نے کہ یہ کہہ دینا جواب میں، علی تم جاؤ اس کا جواب دے دو. اب جیسے ہی علی میدان میں آئے تو انہوں نے ڈھول پیٹا اور کہا ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. علی نے ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں ہے. وہ دن اور آج کا دن اور آج سے قیامت تک کا دن مولا ہوتا ہے علی والوں کے پاس، مشرکین کے پاس مولا نہیں ہوتا. اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اور اللہ ہمارا مولا ہے. اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ویریفائی کر لینا کہ تاریخ میں اللہ تو مولا ہے، ہر عہد کا مولا ہے، ٹھیک ہے نا. انسان رہے تو مولا ہے، نہ رہے تو مولا ہے. لیکن پہلی مرتبہ اس کی مولائیت کا اعلان بآواز بلند جنگ میں علی نے کیا. اس سے پہلے اللہ کو مولا بآواز بلند اجتماع میں نہیں کہا گیا. تو مالک یہ تو ہو گیا کہ اللہ پروردگار اللہ مولانا ولا مولا لکم، علی نے تیری مولائیت کا اعلان کیا. اب تو جواب کیا دے گا؟ کہا محمد اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک علی کی مولائیت کا اعلان نہ کر دے. من کن تو مولا ہو، علی مولا.